آج میں آپ کو پاک افغان بارڈر پر واقع ایک خوبصورت علاقے ضلع باجوڑ کے سابقہ قوانین کے بارے میں ایسی ناقابل یقین باتیں بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کی خوبصورتی اور رسم و رواج کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ باجوڑ پہلے فاٹا کی ایک ایجنسی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ پاک افغان بارڈر پر واقع خیبر پختونخوا کا سرحدی ضلع ہے جو 7 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جن میں تحصیل خار، ناوگئی، چمرکنڈ، ماموند، سالارزئی، اتمان خیل اور برنگ شامل ہے۔ باجوڑ کے شمال میں افغانستان کا صوبہ کنڑ واقع ہے۔ غاخ پاس اور ناوا پاس یہ 2 راستے ہیں جو باجوڑ کو افغانستان سے ملاتے ہیں۔ باجوڑ کے مشرق میں ضلع دیر واقع ہے اور جنوب میں محمد ایجنسی واقع ہے۔ بدقسمتی سے یہ علاقہ بھی دہشت گردی اور بدامنی کا شکار ہوا تھا، جس کی وجہ سے کئی خاندانوں کو اپنے آبائی علاقے سے دوسرے شہروں کو ہجرت کرنا پڑا تھا۔ آپریشن شیردل کے دوران یہاں پر حالات کافی خراب رہے، لیکن اب یہاں پر بالکل امن و امان قائم ہے۔ اکثر لوگ جو علاقے چھوڑ گئے تھے اب وہ واپس اپنے علاقے میں آ چکے ہیں۔ یہاں کی تقریباً تمام آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے اور پشتو زبان بولتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پشتون روایات پر سختی سے کاربند ہے، جیسا کہ یہاں کے فیصلے جرگے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ خواتین گھر کے کام کاج سنبھالتی ہے، جبکہ مرد محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کو روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ خواتین سختی سے پردہ کرتی ہے اور ٹوپی والا برقع پہنتی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا پر ہندوستان میں موجود برطانوی سامراج نے ایک قانون نافذ کیا جس کو FCR یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قانون 1848 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس قانون کا اطلاق باجوڑ ایجنسی پر بھی ہوا تھا۔ اس قانون کی روح سے اگر کوئی فرد جرم کرتا تو اس کی سزا اس کی پوری خاندان کو دی جا سکتی تھی۔ ان کے خاندان کے تمام افراد کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور ان کے گھروں کو مسمار تک کیا جا سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص پر فرد جرم عائد ہوتا تو ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ اس قبیلے پر فصلوں کی کاشت اور کٹائی پر بھی پابندی لگائی جاتی تھی۔ اس قانون کی روح سے فاٹا اور شمالی علاقہ جات کی شہری وکیل، دلیل اور اپیل جیسے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رہے۔ انگریز سامراج نے قبائلیوں کی طرف سے سخت مزاحمت کو روکنے کے لیے اس قانون کو نافذ کیا تھا۔ اس قانون کے تحت خواتین، بچوں اور طلباء کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ قبائلی علاقہ جات میں پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے تھے اور اس کا فیصلہ تاریخ کے بادشاہوں کی طرح حرف آخر ہوا کرتا تھا، اور مظلوم فاٹا کے عوام کو عدلیہ یا کسی اور سرکاری فارم پر اپیل یا دادرسی کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد بھی یہ قانون قبائلی علاقوں پر برقرار رہا۔ 1947 میں حکومت پاکستان نے اس قانون کو منوان تسلیم کرنے کے بجائے ایک ترمیم اور کر دی جس کی روح سے کسی بھی فاٹا کے شہری کو اس کا جرم بتائے بغیر گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ 9 مارچ 2008 کو سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے پوری پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے ہی خطاب میں اس قانون کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اگست 2011 تک کسی بھی سیاسی جماعت کو ان علاقوں میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں تھی۔ 2011 میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اس قانون میں اصلاحات کر دی، جس میں واضح طور پر یہ شامل کیا گیا کہ جرم کے مرتکب فرد کے قبیلے کے کسی بھی فرد کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ معذور افراد، بچوں اور خواتین کی گرفتاری پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ 31 مئی 2018 کے آئینی ترمیم کے بعد خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا گیا اور بدنام زمانہ FCR قانون ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بس اتنا ہی کو اجازت دیجیے۔